السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے دوستوں۔ میں آج آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جو کہ بہت اہم ویڈیو ہے، یعنی کہ قبر کے عذاب۔ تو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کیا فرما رہے ہیں، میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں۔ بہت اسپیشلی ویڈیو ہے، آپ لوگ سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا تھا قبر کے عذاب کا، مجھے یقین نہیں تھا، میں نے کہا ایسا نہ ہو ان کے دماغ میں تخیل ہو، تو میں نے اس کی تصدیق کروائی اس علاقے میں، اس گاؤں میں، اور لوگوں کو کال کر کے پوچھی ایسا ہوا، انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے۔ پھر مجھے یقین آیا، وہ قبر بار بار نہ اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی تھی، بندے کو ڈالتے تھے قبر میں۔ اس نے بہت سے علماء شہید کروائے تھے نالائق نے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مخبریاں کر کر کے نا علماء کو قتل کرواتا تھا۔ اس مخبر کے ساتھ ایسا ہوا، اس گاؤں میں جب اس کو دفنایا ہے، جنہوں نے دفنایا نا وہ ان سے میرا بھی تعلق تھا، میرے بیان سنتے تھے، تو مجھے آ کے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایسا کوئی مخبر تھا جو علماء کو شہید کرواتا تھا مخبریاں کر کر کے۔ تو جب اس کو دفنایا، کہہ رہے ہیں اس کے والد میرے پاس آئے، ہم لوگ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں جب صبح جاتا ہوں تو میرے بچے کی جو لاش ہے نا وہ قبر سے باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو اچھا قبر بالکل صحیح ہوتی ہے اوپر سے، اور وہ بندہ باہر ہوتا ہے، وہ دوبارہ بند ہو جاتی ہے قبر، تو ہم بڑے پریشان ہیں، کیا کریں؟ یہ کوئی شخص شرارت کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں مخبر آدمی تھا، وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا۔ تو اس کی لاش جب باہر پڑی ہوتی تو باپ اور بھائی کو لوگوں نے مشورہ دیا اس لڑکے کے کہ تم لوگ رات کو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤ، پہرا دو کہ کون آتا ہے نکال کے جاتا ہے اور قبر کو پیک کر کے چلا جاتا ہے۔ تو وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اگلے دن وہ چیختے ہوئے آئے ہیں، چیختے ہوئے، باپ اور بھائی جو ہے نا، کہہ رہے ہم نے رات کو منظر دیکھا کہ پہلے ہمیں رات جب اندھیرا ہوا ہے نا تو قبر کے اندر سے چیخنے کی آواز آئی، اور ہمارے سامنے قبر کھلی ہے تو ہم نے اس لڑکے کو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اس کی لاش پہ، اور وہ ایسے ایسے اپنے سر کو پیٹ رہا ہے۔ کہہ رہے ہم تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا، ہوش میں آیا تو وہ لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا یار پھینکو بھی دنیا میں کم نہیں ہوتے، تو میں نے پھر تصدیق کے لیے ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔